اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج۔ اس سورہ میں حارث بن نعمان کا جناب امیر علیہ السلام کی عداوت سے معذب اور ہلاک ہونا، قیامت کی کیفیت، انسان کا لالچی ہونا، سنتی نماز کا ذکر، واجبی نماز کا تذکرہ، قیامت کا ذکر وغیرہ مذکور ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وضاحت کے لیے حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو غدیر خم میں اپنا خلیفہ نامزد کیا اور یہ خبر اطراف و بلاد میں پھیلی تو حارث بن نعمان خدمت میں آیا اور اپنے ناکہ سے اترا اور اسے باندھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ آتے ہی بے باکی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے توحید کو کہا، ہم نے مان لیا، اپنی رسالت کو کہا، مان لیا، نماز کو کہا، پڑھی، روزہ کو کہا، رکھا، حج کو کہا، کیا۔ اس پر تم کو چین نہ آیا کہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ یہ تم نے اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا کی طرف سے۔ یہ سن کر حارث پچھلے پاؤں پلٹا اور کہتا ہوا چلا کہ خداوند اگر یہ سچ کہتے ہیں تو تم آسمان سے ایک پتھر یا کوئی عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ ایک پتھر اس کے سر پر گرا اور اس کے پخانہ کے مقام سے نکل گیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھو تفسیر ثعلبی، آیت نمبر 3 سے ملاحظہ فرمائیں۔ جو درجے والے خدا کی طرف سے ہونے والا تھا، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، اور یہ ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ تو تم اچھی طرح ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو۔ وہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کا سا ہو جائے گا اور پہاڑ ڈھنکے ہوئے اون کا سا۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ گنہگار تو آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اسے ٹھکانہ دیتا ہے اور جتنے روئے زمین پر ہیں سب کو بطور فدیہ دے دے، پھر وہ فدیہ اسے عذاب سے چھٹکارا دے دے، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ جہنم کی وہ بھڑکتی آگ ہے کہ کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا، اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ہوئی تو بخیل بن بیٹھا، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ آیت نمبر 22 کو حاشیے میں ملاحظہ فرمائیں۔ آسمی نے ذین الفتح میں ایک طولانی حدیث جناب امیر علیہ السلام سے نقل کی ہے، جس کا ایک فقرہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں، میں نے نہ کبھی کفر کیا اور نہ کبھی کسی چیز کو لالچ کیا۔ اور جہاں خدا نے فرمایا کہ انسان بڑا لالچی ہے، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو اس نے مستثنا کیا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے سوا کوئی دوسرا مستثنا نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ آیت نمبر 23 سے ملاحظہ فرمائیں۔ جو اپنی نماز کا التزام رکھتے ہیں اور جن کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا، تو ان لوگوں کی ہرگز ملامت نہیں۔ تو جو ان کے سوا اور اس کے خواستگار ہوں تو یہی لوگ خدا سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی لوگ بہشت کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس
گروہ گروہ داہنے سے بائیں دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ چین کے باغ بہشت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو جس گندی چیز سے پیدا کیا یہ لوگ جانتے ہیں، تو میں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم ضرور اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر لوگ لا بسائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا وہ کسی جھنڈے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔